ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ، وہ بیمار ہو گیا، روز آتا تھا، چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی؟ جی غلام کی، نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5,000 روپیہ لے جاؤ، وہ بڑے احسان کے ساتھ 5,000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا، اور اسے کہنا سر جی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے. وہ بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا، تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ فرمایا تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا، یا کبھی بیمار ہو گیا، میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور، تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو، جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں، حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے، بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا، آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا، چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو، ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے، کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا. ماں باپ یہودی ہیں، رونے لگے، کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے، جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے، میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں، مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا، رات کا وضو میری ذمہ داری تھی، صرف ایک وضو رات. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے، پر وہ مزدور ہی رہتا ہے، وہ مزدور ہے، اس کا کوئی اعزاز نہیں. کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے، اپنے بیٹے کو لگا دیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی، ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائی، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹ نہ، میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا. ایک وضو کراتے ہیں اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا. ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا
کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا، اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھیں، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا، 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے، کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چاپلوسی کرنے لگے، 2-4 جوڑوں کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر، چھوڑیں اس دھندے سے باہر آئیں۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے، ایک پیشہ، اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ 18 گھنٹے مزدوری کرو، نکلو باہر، نکلو میدان میں آؤ، جدوجہد کرو، مزدوری کرو جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے، اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے، یہ وقار ہے، رزق حلال مومن کا وقار ہے۔ جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے، جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے، جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو، جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کہیں رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا۔ فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت کا نور چھین لیتا ہے، پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی، پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے، درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں، اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے۔ کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے، تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا؟ فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے گا؟ جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا، وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی، اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی۔ رزق حلال کھائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا۔ کسی شخص نے ایک دن حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، مجھ سے بھی زیادہ سخی، مجھ سے بھی زیادہ تھا، تجھ سے زیادہ؟ کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے، دعوت پکائی سارے شہر کی، سب لوگ آئے، ہر آدمی کو میں نے بلایا، علماء کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، سب کو دعوت دی۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو۔ چہرے پہ میں نے نقاب ڈالا اور میں باہر نکلا، ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے، تو نہیں گیا؟ کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی، اطلاع ملی تھی، پر میں نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے کا چسکا لگ گیا ہے،
मजा लग गया है हाथ की कमाई खाने का। अब मुझे दूसरे के दस्तरखान पर जायका नसीब, हमारे मुआशरे का तो अलमिया है, लोगों को लज्जत ही दूसरे के दस्तरखान पे आती है। मुफ्त की रोटी का जायका नसीब होता है, मुझे अपने हाथ की कमाई का जायका लग गया है, अब मैं वहां नहीं जाता। कहते मैं पलटने लगा तो बाबे ने बुलाया, कहने लगा इधर आ यार। मैं गया तो उसने 5 आने निकाले। कहने लगा हातम ताई का जो बंदा लंगर पकाने वाला हुआ ना, ये 5 आने उसे दे देना, हातम ताई को जरूरत नहीं मेरे पैसों, तो बड़ा अमीर आदमी है, ये उसको दे देना 5 आने लंगर वाले को। और उसको कहना बड़े बड़े नेक लोग आए हैं दावत में, 5 आने मेरे भी शामिल कर ले, और मेरे हाथ की कमाई, चलो मेरी भी रोटी कोई खा लेगा, कोई अच्छा आदमी मेरे हिस्से के मेरे दिए हुए पैसों से लुकमा खा लेगा तो अजर मिल जाएगा। हातम ताई कहता है मैंने खैंच के निकाब उतारा और बाबे को कहा यार सीने से लग जा, मैं तो मालदार होके सखी हूं, तू गरीब होके बड़ा सखी है, तू गरीब होके बड़ा सखी है, तेरे अंदर इतनी खुददारी इज्जत नफ्स। मेरे भाई जिसका हाथ फैला हुआ है उसका सिमटेगा नहीं, जिसका हाथ फैला हुआ है उसका सिमटेगा नहीं। जिस आदमी ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी जात पर सवाल का दरवाजा खोल लिया उसने अपने ऊपर फकर का दरवाजा खोल लिया। सवाल का मुझे दे दो, मुझे दो लाइनें लगी हुई हैं। भाई याद रखें, इस बात को जरूर समझें, खुददारी पैदा करें, इज्जत नफ्स पैदा करें, वकार पैदा करें, अपने अंदर तवानाई पैदा करें, 2 हाथों से मेहनत करके जद्दोजहद करके आगे बढ़े, बल्कि खाएं भी खिलाएं भी, अपने ऊपर भी खर्च करें, अल्लाह के दीन के लिए भी खर्च करें, अपनी जिंदगी वकार वाली बनाएं। एक वक्त नहीं 18-18 घंटे की मजदूरी करें। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सवेरे मजदूरी करने गया और शाम को थक के सो गया, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। वो थका किस लिए? बोले नफल पढ़ के नहीं थका, तिलावत करके नहीं थका, मजदूरी करके थका। मजदूर को हुजूर ने हुकूक दिए, मजदूर तो बड़ा कीमती है। नबी पाक के ज्यादातर सहाबी काश्तकार थे, ज्यादातर सहाबी हुजूर के काश्तकार थे, खेती बाड़ी करते, मजदूरी करते थे अपने हाथों से। और जितने बाकी भी सहाबा थे मालदार, उस्मान गनी भी अपने हाथों से काम करते, हजरत अली मुर्तजा भी दस्ते मुबारक से काम करते थे, अबू बकर सिद्दीक भी खुद जाते थे बकरियों का दूध धो के लाते। ये हमारे आज के जमाने में मसला हुआ है कि जो अमीर आदमी है वो कोई हाथ ही नहीं हिलाएगा, कुछ नहीं करेगा। भाई मेहनत करें, जद्दोजहद करें, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि आज के बाद लेना नहीं देना है इंशाअल्लाह ताला। और नौजवान बिलखुसूस उतारें ये गफलत का पर्दा, ये गफलत है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है, जमीर कुन फिका है जिंदगी। मेरे भाई वकार के साथ सर उठा के वही बंदा जिएगा जो, और फिर मजदूर अगर अपने आप को वकार देता है, अल्लाह और उसका रसूल उसे वकार देते हैं, तो हमें मजदूर को वकार नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना जी। तो मजदूर को इज्जत दे, वकार दे, जिस आदमी को मेहनत करता देखें उसकी हौसला अफजाई करें, उसको थपकी दें कि तो बड़ा अच्छा आदमी। और जो काम काज नहीं करता उनको समझाएं। बच्चे, असल बच्चों की तरबियत, जो लोग जायदादें बना के जाते हैं ना, और बच्चे उनके काहिल होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनकी जायदादें उजड़ जाती, बिक जाती। और जो बच्चा तामीर करके जाते हैं, जो अपने बच्चे को आला सलाहियत सिखा के जाते हैं, उनकी जायदादें खत्म नहीं होती, उनकी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कि ये वो वाला सनत लगा के गए हैं जो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ज्यादा जद्दोजहद करें अपनी औलाद को इधर लगाने की।